बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियालकोट में एक जच्चा बच्चा हस्पताल है और उस हस्पताल का नाम जो है वो डॉक्टर इकबाल की माँ जी इमाम बीबी के नाम पे रखा गया था। फिर उस हस्पताल में इमरान खान की हुकूमत ने 3 करोड़ से ज़ायद की जो है वो तज़ीन और आयश की, उसको थोड़ा सा जदीद बनाया और वो पहले से बेहतर काम करने लगा। अब क्या हुआ, सियालकोट का एक भांड, सियालकोट का एक जुगतबाज, एक रंगबाज वो लोगों को कहता फिर रहा है। उससे लोग सवाल करते हैं ना कि आप तो हार गए हो, यानी वो जो है ना रेहाना डार से, तो वो बेशरम लोगों को कहता फिर रहा है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, आप उन लोगों से बात करें जिन्होंने मुझे जितवाया। हालांकि पहले भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को खबरदार जो है वो कर चुके हैं कि ये आस्तीन के सांप, ये बाजवा ने इनके साथ क्या किया और इन्होंने बाजवा के साथ क्या किया। आप बेफिक्र रहें, आपके साथ ये वो कुछ करेंगे। और शुरू हो गए, जावेद लतीफ़ शुरू हो गए, राना सनाउल्लाह शुरू हो गए और जो है ना वो अफनानुल्लाह शुरू हो गए। ये शुरू हो जाएंगे आप पे, ये क्योंकि ये जो है ना ये इनकी फितरत है। ये मोहसिन कुश हैं, ये पहले ज़िया को बाप समझते थे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने ज़िया पे तनकीद शुरू कर दी। इनके मुंह में चूसनी देने वाला ज़िया था, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुतारिफ कराने वाला ज़िया था। आजकल ये पीपल्स पार्टी के साथ हैं और ज़िया को आमिर कहते हैं, ये वो लोग हैं। तो बात हो रही थी ख्वाजा आसिफ की, उसने नया चन क्या चढ़ाया है, उसने चन ये चढ़ाया है कि उसने उस जच्चा बच्चा जो हस्पताल है उसका नाम जो डॉक्टर इकबाल की वालदा साहिबा के नाम पे इमाम बीबी था, वो नाम हटवा के अपने बाप का नाम जो है ख्वाजा सफदर हॉस्पिटल रख दिया है। अब आप अंदाजा करें यार, ये मुल्क इनके बाप का है, ये खजाना इनके बाप का है। कभी आप सिंध में जो है ना वो चेक करें ना, सिंध में बख्तावर जो है वो लॉ कॉलेज और आसफा टेक्निकल कॉलेज और नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी और बेनज़ीर रोड, बेनज़ीर आबाद, पैसे लोगों के। या तो हम इनको माने ना, हम इसको मानते ख्वाजा आसिफ को कि ये अपने जेब से पैसे लगाते, कोई नया अस्पताल अपने बाप के नाम पे खड़ा कर देते। और वैसे भी इसके बाप ने कोई इतने तीर नहीं मारे या तहरीक आज़ादी में शरीक नहीं हुआ या उसने निशान हैदर नहीं लिया। वो उसी ज़िया का जो है, वो उसी ज़िया का जो मजलिस शूरा बनी थी ना जाली, ज़िया के 85 के इलेक्शन के बाद, उसी मजलिस शूरा का वो स्पीकर था ये ख्वाजा आसिफ का बाप। उसने कौन सी जो है ना वो सुल्तान फतेह अली खान टीपू के साथ जंगों में शिरकत की थी, या उसने कौन सा पाकिस्तान को 100 किलोमीटर जीत के दुश्मन से वापस दिलवाया था। लेकिन इनकी मर्जी है, न इनको कोई पूछने वाला है, न यहाँ पे कोई कानून है, न यहाँ पे कोई अदल है। उसने उस हस्पताल को बेहतर करने के बजाय, उस हस्पताल पे जो है ना वो कोई पैसे लगाने के बजाय उसने क्या किया, उसने बैठे बिठाए वो इमाम बीबी जो है उसका नाम इमाम बीबी जच्चा बच्चा हस्पताल की जगह अब ख्वाजा सफदर जो है वो जच्चा, हालांकि पत्नी इनको मौसूफ को मेरे ख्याल है अपने बाप पे शक था, क्योंकि अब वो मैटरनिटी होम है तो वो वैसे भी जो है ना वो खातून के नाम था, तो ख्वाजा साहब ने अपने बाप का नाम वहाँ पे लिखवा दिया है। पत्नी अब इसकी भी समझ नहीं आई लॉजिक की कि वो अपने बाप को क्या समझते थे। अब ख्वाजा आसिफ मैटरनिटी होम हो गया है। बहरहाल इनकी जो तरक्की है या इनका जो विजन है तरक्की का वो यही है, जिस तरह मैंने आपको सिंध का बताया। ये लोग क्या कह के आए थे, और यकीन करें मेरे जैसा बंदा भी बेवकूफ़ बन गया था जब इमरान खान के आखिरी दिन थे कि यार इमरान खान ने वाकई बड़ी महंगाई कर दी है। हम भी प्रोपेगंडे में आ गए मीडिया के कि जी वाकई बहुत जो है वो महंगाई हो गई है, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। क्योंकि मीडिया 24 घंटे, वो मीडिया तो पैसे लेके भौंक रहा था, मीडिया तो बाजवे के और फैज़ हमीद के कहने पे भौंक रहा था। हमारे जैसा बंदा भी मुतासर हो गया। और फिर जो इन्होंने आके हाल किया मुल्क का, मेशत का, डॉलर का, पेट्रोल का,
عام آدمی کا وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان لوگوں کی ترقی یہی ہے جی، یہ آپ کو ایک خبر دینی تھی۔ اس کے علاوہ جو پہلے آپ کو بتا چکا تھا میں، یا پہلے اس خدشے کا اظہار کر چکا تھا کہ انشاءاللہ تعالی قاضی فائد عیسیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قاضی فائد عیسیٰ رحمت اللہ علیہ، وہ ان 6 ججز کو وہ عبرت کا نشان بنا دیں گے، تاکہ کوئی پھر کھڑا نہ ہو سکے اور کہہ سکے کہ ہم پہ دباؤ ہے اور ہم پر جو ہے مرضی کے فیصلے دینے کے لیے ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہماری فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے بہنوئی کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ قاضی فائد عیسیٰ انہی پہ ٹرک چڑھائے گا اور انہی پہ جو ہے وہ بس کے نیچے دے گا ان کو۔ ہوا یوں کہ 6 ججز نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کو کہ ہم پر دباؤ ہے، ہم کیا کریں۔ پہلا اس کا نتیجہ کیا آیا؟ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خطوں والا وہ ریشمہ اور وہ گلشاد وہ آ گئی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو اصل اور خطرناک خط تھے نا، وہ ان 6 ججز کو ملے، صرف 6 ججز کو۔ پھر جو ہے وہ خط بھیجنے والے بڑے سیانے تھے، بڑا سکینڈل کھڑا ہو گیا اور تحقیقات اور شور پڑ گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جرنلائز کرنے کے لیے نا، پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں، انہوں نے جرنلائز کرنے کے لیے وہ پھر اپنے قاضی فائد عیسیٰ، عامر فاروق، پھر انہوں نے جمعہ بازار لگا دیا اور جرنلائز کر دیا۔ جو کیمیکل پاؤڈر تھا اور جو اصل خط تھے جن کو ڈرانا مقصود تھا، وہ ان 6 ججز کو تھا، جن کو سب سے پہلے خطوط موصول ہوئے اور ان تک پیغام پہنچا بھی دیا گیا۔ لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہیٹ کم کرنے کے لیے اور ایک تماشا بنانے کے لیے کہ جی روٹین کی کارروائی بنانے کے لیے انہوں نے سارے ججز کو وہ خط بھیج دیے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وکاس نامی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ادھر جائے نا آپ اسلام آباد میں، یہ وکاس، داؤد، شبیر اور بشیر اور یہ اس طرح جو ہے نا یہ ریڑا لگا کے نا کھڑے ہوتے ہیں وکیل، اس طرح کپڑا جو ہے نا کہ دلالی کرا لو، دلالی کرا لو، دلالی کرا لو۔ کبھی کوئی ٹیریان وائٹ کے خلاف کے اپیل کر دیتا ہے، کبھی کوئی توشہ خانہ۔ آج ان وکاس صاحب نے وہ ریفرنس جو ہے اس کا جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ریفرنس کی درخواست دی ہے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ریفرنس کا تو محسن اختر کیانی کو کام سے روکا جائے۔ وہی بات، یہ ایک ایک کر کے سب ہوں گے اور یہ وکاس نکلتے آئیں گے، کیونکہ ان کو عمران خان کے خلاف جو ہے نا وہ انعام کوئی گواہ مل گیا، ان کو کوئی انڈیا کا بندہ مل گیا، اور یہاں پھر پاکستان ہے۔ یہاں پہ وہ آپ نے شاید اسٹیج ڈرامہ دیکھا ہو جب امانت چند اپنے ابو کو کہتا ہے کہ ابو میں نے آج سے نیا کام شروع کیا ہے تو مجھے دعا دیں، تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ کون سا کام شروع کیا ہے؟ تو امانت چند آگے سے کہتا ہے کہ آج سے میں عدالت میں جھوٹی گواہیاں دیا کروں گا، یہ کام شروع کیا ہے۔ اتنے یہ سسٹم ہے، اتنے وکیل کوڑے، گواہ کھڑے کرنے، درخواست گزار کھڑے کرنے، کسی کے خلاف مقدمے بنانے، یہی ہو رہا ہے بالکل۔ یہاں یہ آپ دنیا کچھ بھی کر لے، میں کہتا ہوں کہ جی ICFC ہے، پتہ نہیں وہ فوجیوں والی کوئی بنی فیسیلیٹیشن، کوئی اس ملک ترقی نہیں کرنی، جو مرضی ہو انہیں، جب تک یہ 2 خاندان اور ان کے ساتھ جس طرح وہ آپ دیسی گھی کا تڑکا لگاتے ہیں نا دال کو، ان کے ساتھ تڑکا لگا ہوا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، یعنی وہ 2 دالیں نال تڑکا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہ، وہ جو تیار تھی نا، پھر بھولا جو ترقی، سوال ہی پیدا نہیں ہونا کہ ملک ترقی کر رہے ہیں۔ یہ 2 خاندان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ کیونکہ ان کو تڑکا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا لگتا ہے، چاہے وہ جج۔ جو ایک دن میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ جی جوڈیشری 134ویں نمبر پہ ہے اور فوج 7ویں نمبر پہ ہے، تو میرا سوال تھا سادہ سا کہ جوڈیشری کو 134ویں نمبر پہ پہنچایا کس نے؟ یہ معصومانہ سوال ہے، اس کا جواب دے دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کیا ہوا،
12-12 घंटे, तो ज़ाहिर 134वां नंबर आएगा ना कि 12-12 घंटे समाअत हो रही है, रात को 1-1 बजे तक समाअत हो रही है, और उसको जज की फूफी फौत हुई है, उसको जनाजे से उठा के ला बिठाया है कि फैसला सुनाओ। जब तक उन्होंने फैसले सुनाए नहीं, 4-5 फैसले, उस वक्त तक उनकी जान नहीं छूटी। तो अदलिया कितने नंबर पे होगी? 134वें नंबर पे। और उनके पीछे कौन होगा वो आपको पता है, तड़का, यानी इन दो खानदानों को मिलिट्री का तड़का लगता है। कभी ये उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, बाजवा, फैज उम्मीद, फिर ये उनके खिलाफ हो जाते हैं, फिर इनको जरूरत पड़ जाती है मंजी नहीं भेड़ोनियान, फिर इनको ये उनको बुला लेते हैं। ये तमाशा लगा खला 40 साल, तो 40 साल से यही तमाशा हो रहा है। और कि मुल्क तरक्की करे सी, इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे, ये आप ज़हन से निकाल दें। बहरहाल उन 6 जजेस पे ट्रक चढ़ाया जाएगा। मैंने एक का आपको बता दिया है कि कोई वकास साहब, रात को मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में बारिश हुई है, वो ज़मीन से उगे हैं और उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है कि मोहसिन अख्तर क्यानी वो शख्स हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे सीनियर जज हैं। यानी आमिर फारूक अगर उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाती है एज ए जज, क्योंकि आमिर फारूक का नाम गया हुआ है, तो उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन डिले इसलिए किया जा रहा है कि आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में न लाया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काबू में रखना है और मोहसिन अख्तर क्यानी आज़ाद जज हैं। अगर आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो पीछे सुप्रीम कोर्ट के पहले भी 6 जजेस हैं, फिर मोहसिन अख्तर क्यानी चीफ जस्टिस बन गए तो फिर तो ये आज़ाद हो जाएंगे, ये इंसाफ देने लगेंगे। और इस मुल्क में इंसाफ देना ये कहां का इंसाफ है? और इस मुल्क में अदल करना, अगर अदल करते हैं तो मरते हैं, फिर हम खुद उसमें आएंगे। तो बहरहाल जी, मोहसिन अख्तर क्यानी के खिलाफ रेफरेंस चला गया है। अब बाकी जज इंतजार करें, उनके खिलाफ भी जाएगा और इनको निशान इबरत बनाया जाएगा कि तुम होते कौन हो इस मुल्क में इंसाफ की बात करने वाले। उसके बाद जो है वो बहुत बड़ी बात की है जस्टिस इब्राहिम खान ने, उनके एजाज में फुल कोर्ट था, क्योंकि वो 14 को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस इब्राहिम खान पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा है कि इन दिनों में जो मैंने फैसले किए तो मुझ पे एक जमात की तरफ झुकाव के भी इल्ज़ाम लगे। ज़ाहिर है वो पीटीआई की बात कर रहे थे, लेकिन अगर किसी को इतराज़ है, ये बात कादी फायजी से नहीं कर सकता, ये बात जस्टिस मुनीर नहीं कर सकता, ये बात जस्टिस मंसूर, ये बात जो है ना वो आमिर फारूक नहीं कर सकता जो जस्टिस इब्राहिम खान ने की। और जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि जितना दबाव इन दिनों में मैंने बर्दाश्त किया, बल्कि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया। अब यार हालत देख लें, एक उसका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो कह रहा है अब मेरी क्या औकात है या आम पाकिस्तानी की क्या औकात है कि जो है ना वो ये दबाव बर्दाश्त कर सके या वो यहाँ पे सरवाइव कर सके कि एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहने पर मजबूर है कि जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है वो मुझे पता है। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त बात उन्होंने की, जिस तरह मैंने कहा कि कोई जज, ये जो जज बैठे हैं इनमें से कोई जज ये बात कह के दिखा दे जो जस्टिस इब्राहिम खान ने की। उन्होंने कहा कि मैं हर एक को, जितनी मेरी सर्विस रही है, मैं हर एक को दावत देता हूं कि अगर उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, अगर मैंने ज्यादती की, तो उनको दावत है कि वो क़यामत के दिन मेरे गिरबान को पकड़ें, मुझे अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा करें और मुझे वहां पे जो है वो करार वाकई सजा दिलवाएं अगर मैंने आज तक जो है वो किसी के साथ नाइंसाफी की है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये मामूली स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो जस्टिस इब्राहिम खान है वो 60 साल से ऊपर के हैं। पाकिस्तान में आपको औसत उम्र का पता है, अल्लाह करे कि जस्टिस इब्राहिम खान 100 साल जिंदा रहें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, बड़ी खूबसूरत सर्विस उन्होंने गुजारी है। लेकिन इस फिक्रे का कहना, मरना तो सब ने है, यानी इस फिक्रे का कहना बहुत बड़ी बात है। ये फिक्र कभी कहे ना कादी फायदी सा, ये फिक्र कभी कहे जस्टिस मंसूर अली शाह,
یا عامر فاروق کا بھی کہے، جو شہباز شریف سے ملتے پھر رہے ہیں، جو فارم 47 کے وزیر اعظم کو سلام کرتے پھر رہے ہیں، جو بادشاہوں کے درباروں پہ اور دروں پہ حاضری دیتے پھر رہے ہیں، وہ کہیں نا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ اگر قاضی فائدی سے یہ بات کہتا ہے تو قیامت کے دن تو لوگوں کا نمبر بھی بڑی دیر بعد آئے گا گریبان پکڑنے والوں کا، جو قاضی فائدی سگا پکڑیں گے، بلکہ پہلے اس کے 3 فلیٹ کے جی باقی ساری گلیں تو چھوڑ، تو یہ حاجی نہ بن، تو یہ فلیٹ نے بارے ڈا سے لندن چکنی بنائے نہیں، تو وہاں پہ تو لوگوں کا نمبر بھی بڑی دیر بعد آئے گا گریبان پکڑنے والوں کا۔ یہ جن لوگوں کے جو ہے نا وہ گھر توڑے جا رہے ہیں، جن لوگوں کی ماؤں بہنوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جن لوگوں کو جو ہے نا وہ اغوا کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، وہ صنم جاوید لاہور کی ہو کر سرگودا میں پڑی ہے، سنو اسے ڈینگی بھی ہو گئے، وہ عالیہ حمزہ، یہ تو یعنی باری نہیں آئے گی یہ قاضی فائدی سے کے گریبان چھوڑنے کی، یہ اگر نہ بھی کہیں تو لوگ پکڑیں گے، اور لوگوں کی باری نہیں آئے گی۔ وہ ایک بندہ کسی کا قرض نہیں دیتا تھا نا، تو جس کا قرض نہیں دیتا تھا اس نے کہا کہ میں قیامت والے دن تمہارے سینے پہ بیٹھ کے تم سے اپنے پیسے وصول کروں گا۔ تو قرض دینے والے نے کہا کہ اگر تمہیں جگہ ملے تو تم بھی سینے پہ بیٹھ جانا اور قرض لے لینا۔ تو قاضی فائد عیسیٰ انشاءاللہ تعالی منصور صاحب اور عامر فاروق صاحب باری بھی نہیں آئے گی، قطاریں ہوں گی ان کے گریبان پکڑنے والوں کی۔ بہرحال جسٹس ابراہیم خان نے بہت بڑی بات کی ہے کہ قیامت کے دن آپ میرا گریبان پکڑ لیں۔ اب جو ہماری سب سے اہم اور ڈیولپنگ سٹوری ہے اور بہت خطرناک سٹوری ہے، کیونکہ اگر وہ جو پھول جیسا شخص تھا جس کا نام ارشد شریف تھا، اس کے قتل کو پروب کیا جاتا نا، اس کا پیچھا کیا جاتا۔ ابھی ایران نے کچھ اتنا سارا کیا تو ایران پہ ہم نے جو ہے وہ ایئر سٹرائک کر دی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا افغانستان نے کچھ کیا، وہاں پہ ہم نے اچھی بات ہے ایئر سٹرائک کر دی، لیکن کینیا میں پاکستان کا اتنا بڑا صحافی مارا گیا، اس کو کچھ کینیا کو کچھ کہنا تو کجا، اس کی جو ماں ہے اور اس کی جو فیملیز ہیں وہ رول رہی ہیں، تو پھر لوگوں کا جاکھا اتر جاتا ہے۔ اب جو فات شہباز ہے نا، فات شہباز بہت زبردست جو ہے وہ رپورٹر ہیں، صحافی ہیں، دنیا نیوز سے وابستہ ہیں، آپ اکثر ان کو بازاروں میں دیکھتے ہیں فات شہباز کو۔ انہوں نے ایک بڑا خطرناک انکشاف کیا ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو ایک اور سینئر صحافی نے بلا کر تفصیلات بتائی ہیں کہ پنجاب کی ایک بہت با اثر شخصیت، وہ ایک بہت بڑے صحافی کو وہ راستے سے ہٹانے کا پروگرام بنا چکی ہے۔ فات شہباز نے آگے چل کے بتایا کہ بندوں کا جو انتظام ہے وہ سندھ سے کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ اشارے انہوں نے دیے، جزیرہ نما یعنی پہاڑیاں، پھر ان سندھی لوگوں کا پہاڑیوں پہ اپنے مورچے بنا لینا، پھر جھیل کا ذکر کیا ہے، پھر کھلی جگہ کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ یہ اگر ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں نا، آپ اگر یوٹیوب پہ عمران خان کا چکوال میں فارم ہاؤس دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ عمران ریاض خان نے وہاں سے ویلاگ بھی کیا ہے، تو یہ تمام جو اشارے ہیں وہ عمران ریاض خان کی طرف جا رہے ہیں، یقین کریں۔ یعنی حامد میر کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حامد میر جو ہے وہ، حامد میر چونکہ دوغلا ہے، حامد میر ہوا کا رخ دیکھ کے وہ آج کل ویورشپ کے چکر میں وہ کبھی کبھی پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے دیتا ہے، لیکن عمران ریاض خان کو انہوں نے ایک دفعہ گرفتار کیا، دوسری دفعہ گرفتار کیا، تیسری دفعہ گرفتار کیا، ان کی جو ہے نا جوانی وہ قید خانہ کھا گیا، ان کی زبان جو ہے نا اس میں لکنت آ گئی، ان کا حلیہ پہلے دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت اور سجیلا نوجوان تھا اور اب اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں عمران ریاض جو ہے وہ برداشت کر گیا، اور یہی سارا کچھ ہو رہا تھا ارشد شریف کے ساتھ۔ ارشد شریف بھی کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، اور
پھر آپ کو پتہ ہے عرش شریف کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا۔ ان حکومتوں کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں۔ عرش شریف پہلے دبئی گئے، دبئی پہ دباؤ ڈلوایا گیا، ان کے پاس کوئی اور ویزا نہیں تھا، وہ کینیا چلے گئے، اور کینیا آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ جتنے بھی ڈاٹ کنیکٹنگ ہے نا، جتنے بھی ڈانڈے ہیں وہ مل رہے ہیں عمران ریاض خان کی طرف۔ یعنی فہد شہباز نے جتنی بھی ڈیٹیل بتائی ہے، آپ فہد شہباز کی یہ ڈیٹیل آپ خود بھی سن سکتے ہیں، تو وہ جتنے بھی اشارے ہیں وہ عمران ریاض خان کی طرف ہیں۔ یعنی اب آخر یہی فیصلہ کیا گیا ہے جو فیصلہ کیا گیا تھا عرش شریف کے بارے میں، کہ عمران ریاض کو جیل میں رکھا، عمران ریاض کو پر تشدد کیا، عمران ریاض کو تنہائی میں رکھا۔ پھر ایک اور انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ پچھلے دنوں اس شخص کی علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی ہے، اور بالکل عمران ریاض خان کی علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی ہے۔ یعنی آپ جو ہے نا، صرف فہد شہباز نے نام نہیں لیا، اس سینئر صحافی کا نام نہیں لیا جس نے فہد شہباز کو ساری تفصیل بتائی، ظاہر ہے اس نے نام نہ بتانے کی شرط پہ بتائی ہوگی۔ اور پھر فہد شہباز نے صرف اشارے دیے ہیں، انہوں نے بھی نام نہیں بتایا کہ جی وہ کون ہے۔ وہ عرش شریف صاحب یہی بات کہتے کہتے چلے گئے نا کہ وہ کون تھا۔ عرش شریف کو بھی بہت لائٹ لیا لوگوں نے کہ جی ان کو تھریٹ ہے، وہ یہاں پشاور سے، پھر دبئی سے کینیا، اور پھر ان کی سارے خاندان کی دنیا اجاڑ دی گئی۔ یعنی میں عرش شریف کی ابھی ڈیڈ باڈی وہ ان کے گھر نہیں آئی تھی جب میں ان کے گھر پہنچا تھا اسلام آباد، اور اگر آپ مجھے کہیں کہ میں وہ منظر کشی کر دوں جو ویرانی وہاں پہ تھی، اور اٹینڈ کرنے والا مرد ہی نہیں تھا، یعنی ان کے والد پہلے فوت ہو چکے ہیں، ان کے ایک بھائی میجر پہلے شہید ہو چکے تھے، آخری مرد تھے جو ہے نا وہ عرش شریف اس گھر کے، اور میں عرش شریف کی شہادت پہ ان کے گھر گیا تھا، ابھی ڈیڈ باڈی نہیں آئی تھی جب میں گیا تھا۔ یعنی جب میں گیا تو وہاں پہ سمی ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دو اور بندے تھے، اور ان کی ماں ریسیو کر رہی تھی، ان کی ماں کی حالت بھی ایسی نہیں تھی، وہ ان کی جا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لوگوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ یعنی ریسیو کرنے کے لیے مرد نہیں تھا عرش شریف کے گھر، عرش شریف کے چھوٹے چھوٹے بچے پھر رہے تھے، تو اس کو بھی سیریس نہیں لیا گیا۔ اور پھر انسان جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم نے ایک قتل کیا تو تم نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو عرش شریف یقین کرے وہاں پہ سمجھ آئی کہ ان کی تو انسان، ان کے لیے اب کیا رہ گیا ہے زندگی میں، یعنی ان کے لیے کوئی بھی نہیں تھا عرش شریف کے گھر۔ تو یہی حال اب انکشاف کیا ہے جو ہے وہ فہد شہباز نے۔ ہم تو جی فقیر لوگ دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک عمران ریاض کو محفوظ رکھے، اللہ پاک عمران ریاض کو 100 سال عمر دے۔ آپ بھی کومنٹس میں دعا لکھ دیں۔ لیکن فہد شہباز نے جتنے بھی اشارے کیے ہیں وہ اشارے کیے ہیں وہ عمران ریاض کی طرف، وہی چکوال میں کبھی کبھی جاتے ہیں، ارد گرد ان کے پہاڑیاں ہیں، وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، ان پہاڑیوں پہ سنیں سندھ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے نشانے لے لیے ہیں۔ یہ سارا جو تہلکہ ہے یہ فہد شہباز نے مچایا ہے۔ صرف آپ لوگ دعا کر دیں یا دعا کومنٹس میں لکھ دیں کہ اللہ پاک ہر کسی کو جو ہمارے خیالات سے متفق ہے، جو ہمارے خیالات سے متفق نہیں ہے، جو ہمارا مخالف ہے، جو عمران خان کا مخالف ہے، جو پی ٹی آئی کا مخالف ہے، یہ سیاسی مخالفت ہے، یہ جانوں کی مخالفت نہیں ہے۔ اللہ پاک روزے کی برکت سے تمام جانوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھے، خاص کر عمران ریاض خان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، ورنہ اس سسٹم سے، ورنہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں سے کسی خیر کی جو ہے وہ توقع نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔